السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو لیگل ٹاکیز۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا قانون اور اس کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے۔ 22 مئی 2018 کو پارلیمنٹ آف پاکستان سے ایک ایکٹ پاس ہوا جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018۔ اس ایکٹ کے تحت خواجہ سراؤں کے بہت سارے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور ان کو بہت سارے رائٹس پراپرلی کیٹاگوریکلی دیے گئے اور اس قانون میں ان کو مینشن کر دیا گیا۔ اسی طرح اس قانون میں گورنمنٹ آف پاکستان کی اوبلیگیشنز کے حوالے سے بھی کچھ سیکشنز ڈالی گئیں اور میکنزم کے طریقہ بھی مینشن کیا گیا، وضع کیا گیا کہ ان حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے وہ کون سے ادارے ہیں جہاں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمپلینٹس دائر کی جا سکتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے 2018 کے ایکٹ کے تحت کیسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لیجسلیشن کیا ہے۔ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ پریمبل آف دا ایکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس قانون کو بنانے کا آبجیکٹ کیا ہے یا وجہ کیا ہے۔ ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن، ریلیف، ریہیبلیٹیشن آف دا رائٹس آف ٹرانسجینڈر پرسنز۔ پہلا اس کا جو آبجیکٹ ہے اس قانون کا وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن پرووائڈ کی جائے ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے حوالے سے۔ نہ صرف انہیں پروٹیکٹ کیا جائے، انہیں ریلیف دیا جائے، بلکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا جائے۔ دیئر ویلفیئر فار میٹرز کنیکٹڈ دیئر ود، ان کی ویلفیئر کو دیکھا جائے، ان کی ویلفیئر کی پروٹیکشن کی جائے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو اس قانون کے اندر ڈیل کیا جائے۔ یہ پریمبل آف دا ایکٹ ہمیں بتاتا ہے۔ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس علاقے میں اپلیکیبل ہے تو سیکشن 1 سب سیکشن 2 یہ کہتی ہے اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان، یعنی یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے یہ پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے اور تمام پاکستان کے خواجہ سرا اس ایکٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے تحت اپنی کمپلینٹس رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر پرسنز کے کون سے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں اس ایکٹ کے تحت۔ رائٹس آف ٹرانسجینڈر پرسن، سب سے پہلے سیکشن 3 یہ کہتی ہے رائٹ ٹو بی ریکاگنائزڈ، یعنی پہلا رائٹ جو ان کو پرووائڈ کیا گیا وہ رائٹ آف ریکاگنیشن پرووائڈ کیا گیا۔ رائٹ ٹو بی ریکاگنائزڈ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ وہ اپنی سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے تحت خود کو آئیڈینٹیفائی کرائیں، خود کو ریکاگنائز کرائیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر مین ہے یا ٹرانسجینڈر وومن ہے۔ دین رائٹ ٹو گیٹ ہم سیلف اور ہر سیلف رجسٹرڈ، یعنی رائٹ آف رجسٹریشن دیا گیا ود نادرا on the CNIC، CRC یعنی چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس اینڈ پاسپورٹ اینڈ ود آل ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، کہ وہ خود کو رجسٹر کرائیں۔ سب سے پہلے رائٹ آف ریکاگنیشن، دین رائٹ آف رجسٹریشن، کہ وہ نادرا کے ساتھ چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے اوپر، CNIC کے اوپر، ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ پہ رجسٹر کرانے کا رائٹ بھی رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کے تمام وہ ڈپارٹمنٹ جہاں کسی قسم کی بھی رجسٹریشن ریکوائرڈ ہے وہ وہاں خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ رائٹ آف رجسٹریشن ان کو دیا گیا سیکشن 3 میں۔ سیکشن 7 بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ دیتا ہے رائٹ آف انہیریٹنس۔ خواجہ سراؤں کو رائٹ آف انہیریٹنس دیا گیا ان کی فیملی پراپرٹی میں، جو یوزلی ڈینائی کی جاتی ہے کیونکہ ان کو فیملی کا حصہ ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اس ایکٹ کے تحت، اس قانون کے تحت اس رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا اور سیکشن 7 یہ کہتا ہے
کہ رائٹ آف ٹو انہیرٹ ایز پر جینڈر ڈکلیئرڈ آن CNIC، کہ اگر اس شخص کا CNIC بنا ہے تو اس CNIC پہ اس نے اپنی جو بھی جینڈر ڈکلیئر کی ہے اس کے تحت اس کو رائٹ ٹو انہیرٹ ملے گا. فار ٹرانسجینڈر میل شیئر آف انہیریٹنس آف مین، اگر اس نے خود کو ٹرانسجینڈر میل ڈکلیئر کرایا ہے تو اس کو شیئر آف انہیریٹنس آف مین ملے گا اپنی فیملی پراپرٹی میں سے. دین فار ٹرانسجینڈر فیمیل شیئر آف انہیریٹنس آف وومن، اگر اس نے خود کو ٹرانسجینڈر فیمیل ڈکلیئر کرایا ہے تو اس کو شیئر آف وومن ملے گا انہیریٹنس میں سے. اینڈ اے پرسن آف ایمبیگوس کیریکٹرسٹکس، ایک ایسا شخص کہ جس کے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہے ڈسپائٹ آل دا ڈیو ایفرٹس، ڈسپائٹ آل دا ڈیو پروسیس، اگر اس کے کیریکٹرسٹک ایمبیگوس رہ جاتے ہیں تو قانون نے اس کا بھی طریقہ نکالا اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایوریج آف ٹو سیپریٹ ڈسٹریبیوشنز آف مین اینڈ وومن، مین اور وومن کے سیپریٹ ڈسٹریبیوشنز کرنے کے بعد جو ان کا ایوریج ہے وہ ٹرانسجینڈر کو ملے گا جو کہ ایمبیگوس کیریکٹرسٹک کا حامل ہوگا. اسی طرح اگر وہ ٹرانسجینڈر ابھی CNIC پہ ریکوگنائز نہیں ہے اور لیس دین 18 ایئرس ہے اور بچہ ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کو انہیریٹنس میں کیا شیئر ملنا چاہیے. سیکشن 8 پرووائڈ کرتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. سیکشن 9 میں رائٹ آف امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا. سیکشن 10 آف دا ایکٹ ڈیل کرتا ہے رائٹ آف ووٹ آف ٹرانسجینڈر پرسنز. سیکشن 11 ہے رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس. سیکشن 12 ہے رائٹ ٹو ہیلتھ. سیکشن 13 ہے رائٹ ٹو اسمبلی. سیکشن 14 ہے رائٹ ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. سیکشن 15 ہے رائٹ ٹو پراپرٹی اور سیکشن 16 گارنٹی کرتا ہے تمام فنڈامنٹل رائٹس جو کسی بھی دیگر شخص کو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیے ہیں، وہی تمام فنڈامنٹل رائٹس ٹرانسجینڈرز کو کیٹاگوریکلی گارنٹی کر دیے گئے اس ایکٹ کے تحت. تو یہ تمام رائٹس ہیں جو اس ایکٹ میں پراپرلی کیٹاگوریکلی مینشن ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں. اس ایکٹ میں گورنمنٹ پہ کچھ آبلیگیشنز لگائی گئی ہیں یا گورنمنٹ کی کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں کہ جن کے تحت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے یا اس قانون کے نفاذ کے لیے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے. وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سیکشن 6 آف دا ایکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹو اسٹیبلش پروٹیکشن سینٹرز اینڈ سیف ہاؤسز، باجا سراؤں کو کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے پروٹیکشن سینٹرز اور سیف ہاؤسز بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو اس قانون میں رکھی گئی ہے. سیکنڈلی ٹو اسٹیبلش سیپریٹ پرزنز، جیلز، کنفائنمنٹ سیلز ایٹسیٹرا، کہ اگر ان کو کسی بھی معاملے میں جیل میں رکھا جاتا ہے یا کنفائنمنٹ سینٹرز میں رکھا جاتا ہے یا ان کو پرزن میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے سیپریٹ پرزنز، سیپریٹ جیلز اور سیپریٹ کنفائنمنٹ سیلز اسٹیبلش کیے جائیں. دین انسٹیٹیوٹ میکینزم فار دا پیریوڈک سینسٹائزیشن اینڈ اویئرنیس آف پبلک سرونٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ پبلک سرونٹس کی سینسٹائزیشن اور اویئرنیس کے لیے پیریوڈک امپلیمنٹیشن اور پیریوڈک جو ہے وہ میکینزم ڈیزائن کیا جائے گا کیونکہ جو رائٹس کی انفورسمنٹ ہے وہ پبلک سرونٹس نے کروانی ہے. سو اگر وہ خود کسی پوائنٹ پہ سینسٹائز نہیں ہیں یا اویئر نہیں ہیں تو وہ رائٹس کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں گورنمنٹ کو اوبلائج کیا گیا، گورنمنٹ کو ڈیوٹی دی گئی کہ وہ اپنے پبلک سرونٹس کو سینسٹائز کرے اس پوائنٹ کے اوپر اور ان کو اویئر کرے کہ ٹرانسجینڈر کے یہ رائٹس ہیں اور انہوں نے ان کی پروٹیکشن کو انشور کرانا ہے. دین فارمولیٹ سیپریٹ ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز، کہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز سیپریٹلی ڈیزائن کرنے ہیں، انٹروڈیوس کرانے ہیں تاکہ ان کو اپ لفٹ کیا جا سکے. دین لاسٹ ہے انکریج فار اسمال بزنسز بائی گیونگ انسینٹیوز، کہ ان کو انسینٹیو دیے جائیں
اسمال بزنس کے لیے پروموٹ کیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ بزنس سیکٹر کی طرف آئیں اور اپنی حالت ذات کو بہتر کر سکیں۔ اسی طرح اس قانون میں سرٹن ایکٹس کی پروہیبیشن بھی ڈیفائن کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے ہے پروہیبیشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن، کہ کسی بھی ٹرانسجینڈر کے خلاف کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی آن دا بیسس آف سیکس، کلر، کریڈ یا کوئی بھی اور ریزن، جو کہ سیکشن 4 میں ڈیفائنڈ ہے۔ دین پروہیبیشن اگینسٹ ہراسمنٹ انڈر سیکشن 5 یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ٹرانسجینڈر کو ہراس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کس قسم کی ہراسمنٹ ہے اس کو سیکشن 2H ڈیفائن کرتا ہے کہ ہراسمنٹ میں سیکشول، فزیکل، مینٹل اور سائیکولوجیکل چاروں قسم کی ہراسمنٹ شامل ہیں۔ تو پروہیبیشن اگینسٹ ہراسمنٹ بھی سیکشن 5 میں بتائی گئی کہ ان کو ہراس نہیں کیا جا سکتا، پروہیبٹڈ ہے۔ دین پروہیبیشن ٹو employ, compel or use any transgender for begging، یہ سیکشن 17 ڈیفائن کرتا ہے کہ جی کسی ٹرانسجینڈر کو آپ امپلوائے نہیں کر سکتے، آپ اسے کمپیل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے یوز کر سکتے ہیں کہ وہ بیگنگ کرے، وہ مانگ کے لائے یا وہ بھیک مانگے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، کسی ٹرانسجینڈر کو امپلائی کرتا ہے، اسے یوز کرتا ہے یا اسے کمپیل کرتا ہے کہ وہ بیکاری بن جائے، تو اس کے خلاف ایک پنشمنٹ ڈیفائن ہے سیکشن 17 میں ہی، یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو اپ ٹو 6 months امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے اینڈ اپ ٹو 50,000 فائن کیا جا سکتا ہے، یا دونوں چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ سو یہ پروہیبیشنز ہیں کچھ جو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس ایکٹ میں ڈیفائن کی گئی۔ اس قانون میں جو قانون کے نفاذ کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے، اور اس میں کہا گیا انفورسمنٹ میکانزم کے نام سے سیکشن 18 میں یہ کہا گیا کہ ان ایڈیشن ٹو دا ریمیڈیز اویلیبل، جو ریمیڈیز آلریڈی اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل بھی کچھ ریمیڈیز پرووائڈ کر دی گئی۔ جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، دا پاکستان پینل کوڈ 1860، دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 اینڈ دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908، کہ ان اویلیبل ریمیڈیز کے علاوہ ایڈیشنل ریمیڈیز بھی ہیں، اور وہ ایڈیشنل ریمیڈیز کیا ہیں؟ دا ایگریوڈ ٹرانسجینڈر شیل ہیو آ رائٹ ٹو موو اے کمپلینٹ، کہ ایگریو ٹرانسجینڈر کو یہ حق دے دیا گیا رائٹ ٹو موو اے کمپلینٹ، کہ وہ کیس نہیں کرے گا، وہ درخواست نہیں دے گا، وہ کمپلین فائل کرے گا۔ کس فورم پہ فائل کرے گا؟ ٹو فیڈرل امبڈسمین، نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن اینڈ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، جس کو NCHR بھی کہتے ہیں، کہ نہ صرف وہ نارمل ریمیڈیز جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں قانون میں آلریڈی وہ اویل کر سکتا ہے سول اور کرمنل کی، بلکہ وہ ایڈیشنلی اومبڈسمین کو کمپلین کر سکتا ہے، وہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کو کمپلین کر سکتا ہے، اور وہ نیشنل ہیومن رائٹ کاؤنسل کو کمپلین کر سکتا ہے، تاکہ اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ سو ویورز، آج ہم نے انٹروڈیوس کرایا آپ کو ایک اسپیشل لیجسلیشن سے، جو کہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ سے ڈیل کرتی ہے اور اس کی انفورسمنٹ کے میکانزم کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو اس ویڈیو میں بھی کچھ مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اگر کسی قسم کی بھی کوئی کیوری ہو تو کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔